یہ کائنات اختتام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا اختتام بہت قریب ہے۔ ان قریب اسرائیلی مسجد الاقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں اور دجال کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس طرح کی بہت سی خبریں زیر گردش ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ خبریں سچ ہیں یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان خبروں کے متعلق جانیں گے جو سرخ گائے کے حوالے سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کے حقائق کے متعلق آگاہ کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ حقیقت پہچان سکیں۔ ناظرین، زیر گردش خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ صہیونی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسے یروشلم میں جبل الزیتون پر قربان کر کے جلایا جائے۔ اس کے بعد وہ مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ اس گائے کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سرخ گائے پائی جاتی ہیں اور یہ سرخ گایوں کے لیے مشہور ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچڑیاں تلاش کر لی گئیں۔ ان کو فلسطین پہنچا دیا گیا ہے، لیکن انہیں خفیہ مقام پر رکھا گیا۔ ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے اور اب 4 گائیں ایسی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ جبل الزیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلی ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی، کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے۔ ناظرین، نام نہاد ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں لال گائے کو ذبح کرنے کی مذہبی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کا مقصد خود کو مردہ کی ناپاکی سے پاک کرنا ہے تاکہ پابندیوں سے خود کو آزاد کیا جا سکے، جو کہ صہیونی ادارے کے چیف ریبنیٹ کی طرف سے مسجد اقصی پر دھاوا بولنے پر مسلط کیا گیا، طہارت کی حالت نہ ہونے کی وجہ سے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ لبنان میں القدس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ انتہا پسند ہیکل گروپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سرخ گائے کے ساتھ تزکیہ کی رسم کا انعقاد لاکھوں مذہبی یہودیوں کے لیے راستہ کھول سکتا ہے، جن میں مسجد اقصی پر دھاوا بولنا شامل ہے۔ اس رسم کے مطابق صہیونی مسجد اقصی میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ سرخ گائے مسجد اقصی کے سامنے موجود زیتون پہاڑ پر ذبح کر کے اس کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر خود پر نہ ڈال لیں، تب تک وہ ناپاک ہیں۔ ان کی مقدس مذہبی کتابوں میں درج تاریخ عبرانی مہینے نیسان کا دوسرا دن ہے، جو اس سال 10 اپریل کو آتا ہے، جس کی توقع ہے عید الفطر کا دن ہے۔ اس رسم کے بعد وہ لوگ پاک ہو جائیں گے اور مسجد اقصی میں ان کا داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ وہ گائے جو ان کے مطابق 2000 سال نہیں ملی، وہ پچھلے عرصے میں مل گئی ہے۔ ان کے مطابق وہ گائے 2 سال 2 ماہ کی ہو اور سرخ ہو، اس نے بچہ نہ پیدا کیا ہو، دودھ نہ پلایا ہو، کھیتی نہ کی ہو اور جس کے گلے میں رسی نہ ہو۔ القدس انٹرنیشنل نے کہا، اگر ایسا ہوتا ہے تو در حقیقت الاقصی کو درپیش خطرات کو دوگنا کرنے اور وہاں پر حملہ کرنے والوں اور رسومات کو نافذ کرنے والوں کی تعداد کو دوگنا کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ یہ کانفرنس رام اللہ کے شمال میں واقع شیلو بستی میں منعقد کی گئی، جہاں امریکی ریاست ٹیکساس میں جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے پالی گئی اور اکتوبر 2022 میں مقبوضہ فلسطین لائی جانے والی 5 گائیں واقع ہیں، اور وہاں ان کی خصوصی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے۔ کانفرنس میں 5 گایوں کے کم از کم قانونی عمر تک پہنچنے کے بعد اس رسم کو ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جو پاکیزگی کے عمل کو انجام دینے کی اجازت دیتا ہے، جو کہ 2 سال اور 2 ماہ ہے۔ گزشتہ فروری میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے ایک اعلان شائع کیا تھا جس میں رضاکار پجاریوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ انہیں لال گائے سے پاک کرنے کی رسم میں تربیت دیں اور رضاکاروں کے لیے خصوصی شرائط طے کریں۔ یہ عمل زمین کے اس پلاٹ پر ہونا سمجھا جاتا ہے جو ان گروہوں کے پاس پہلے تھا۔ اس مقصد کے لیے مسجد اقصی کے سامنے زیتون کے پہاڑ پر قبضہ کیا گیا۔ القدس انٹرنیشنل نے وضاحت کی، اگرچہ ٹیمپل کے گروہوں نے ابھی تک سرخ گائے کے ساتھ تزکیہ کی رسم منعقد کرنے کے لیے سرکاری کال شائع نہیں کی ہے،
لیکن یہ کانفرنس کئی ابتدائی اقدامات کے فریم ورک کے اندر ہے جن کی نگرانی کی گئی ہے، جو اس کی تیاری کی سنجیدگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ رسم خواہ عید الفطر کے دن ہو یا اس کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، غزہ کی جنگ تقریباً 6 مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شہادتوں کی تعداد 21ویں صدی میں تنازعات کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ غزہ فلسطین پر پچھلے 6-7 ماہ سے اسرائیل کی جانب سے سفاکیت و درندگی، ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، جس پر پوری دنیا سراپائے احتجاج اور امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی ہے، اور فلسطین کے اس مسئلے پر اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں، یورپی یونین اور عالمی اداروں اور مسلم حکمرانوں کا کردار بھی مایوس کن اور قراردادوں تک ہی محدود ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان بیت المقدس کی فتح و آزادی کے لیے پوری امت مسلمہ کی طرف سے جہاد میں مصروف ہیں۔ ان خونی حالات میں حالات کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے جب مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، مختلف افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر خبریں من گھڑت بھی ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اسے مسمار کرنے کی، تو ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن پاک میں ایسا کچھ ارشاد فرمایا گیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان مبارک ہے۔ اور ایک مسلمان کا ایمان اور یقین قرآن و احادیث پر ہونا چاہیے، نہ کہ جھوٹی افواہوں پر۔ ہاں، البتہ یہودیوں کی روایات میں ایسی من گھڑت باتیں ہیں جو ان کے پیشواؤں کی جانب سے انہیں بتائی گئی ہیں، اور انہی میں سے ایک سرخ گائے کی قربانی کی بات بھی ہے۔ ناظرین، قیامت کا دن تو برحق ہے، اور ایک مسلمان کا اس عقیدے پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، جس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک خاص عمر ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح اسلامی روایات میں دجال کا قرب قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور ایمان والے اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن قرآن و احادیث میں سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصیٰ کی شہادت اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر جیسی من گھڑت باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان کے اوپر رہیں گے جو ان پر اللہ کی جانب سے عذاب اور قہر بن کر ٹوٹیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ بدبخت دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے، چاہے دنیا کی سب سے بڑے اکانومی بن جائیں، بظاہر سب سے بڑی طاقت بن جائیں، لیکن ان بدبختوں پر ذلت اور خواری ہمیشہ مسلط رہے گی۔ جو ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے باہر سے ہمیں بہت طاقتور نظر آنے والے ہیں، وہ اندر سے نہایت کھوکھلے ہیں۔ لہٰذا یہ سرخ گائے کی من گھڑت بات سے گھبرانے کی بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اہل غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، جس درجے کی مدد ہمارے بس میں ہو وہ کریں۔